آج کا بچے کا پہلا سوال ہے لادینیت، دہریت، ایتھزم. آپ اس کو موضوع بنائیں. انجینئر صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو الٹرا ایمفسس ہے آن اختلافی موضوعات، کہ ہر وقت میں اختلافی موضوع ہی بتا رہا ہوں. آپ نے مجھے حضرت علی کے بارے میں بتا دیا، اب مجھے بتائیں کہ حضرت علی فرماتے کیا تھے تاکہ میں حضرت علی کی طرح زندگی بسر کر سکوں. اچھا فہد، اس پورے سینیریو میں یا اوور آل اگر ہم سوسائٹی کی بھی بات کریں، اگر اسپیشلی ینگسٹرس کی بات کریں، تو ہماری نوجوان نسل اب بہت زیادہ کنفیوز ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے بات کی فرقہ واریت کی، تو ڈفرینٹ اسکالرس کو جب ہم سنتے ہیں تو نوجوان نسل بہت زیادہ کنفیوز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے فار دا ینگسٹرس کہ وہ شدت پسندی اور انتہا پسندی سے بچ سکیں؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ لائف سٹوری پڑھیں گے نا تو وہ لائف سٹوری بالکل فرق ہے. آج ہی ایک جگہ مجھے یہ بات کرنے کا موقع مل رہا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طبقوں کو رائٹس دیے ہیں، ان طبقوں کو حقوق دیے ہیں جو اصل میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ان کو حقوق دیے بھی جائیں. اخلاق کا درس بے شک، لیکن ان لوگوں کو حقوق دیے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو حقوق دیے بھی جائیں. اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ جو ورسٹ اینیمیز تھے سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سیدنا حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے کلیجہ چبایا، سرکار دو عالم نے کیا انہیں معاف نہیں کیا؟ کیا ڈے آف مکہ جو یوم مکہ ہے، یوم فتح مکہ، کیا سرکار دو عالم نے سب کو یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ آزاد ہیں؟ کیا سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تلواروں کو نیام میں رکھ لے گا وہ بھی صاحب امان ہے، جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے وہ بھی صاحب امان ہے، جو ابو سفیان کی گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے؟ تو ابو سفیان تو ایمان لانے سے پہلے سب سے بڑے دشمن تھے نا، لیڈر تھے وہ کفار کے، بعد میں اسلام لائے، منصب صحابیت مل گیا، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریڈٹ ہے نا. تو نوجوانوں کو سیکھنا ہے کہ اپنے دشمنوں کو، دشمن کے تو رائٹس نہیں ہوتے، جس نے آپ کے گھر والوں کو ذبح کیا ہو، جس نے آپ کے دوستوں کو ذبح کیا ہو، سرکار دو عالم اگر ان کو رائٹس دے رہے ہیں کہ آج سے یہ بھی دے آر مائی بردرس، دے آر دا نیو ریورٹس، دے آر دا نیو کانورٹس. نوجوانوں کو یہ سیکھنا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدترین دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ڈفرنسز ہیں، چھوٹے چھوٹے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے دیکھیں کتنے تھوڑے سے ڈفرنسز. جی میں انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالعلوم بریلی، اور وہاں سے پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا بریلوی. تو کیا میں مسلمان نہیں؟ میں مسلمان ہوں. ایک ہے دارالعلوم دیوبند، میں میرے بڑے یا میرے اسلاف وہاں سے کنیکٹڈ ہیں، تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں تو مسلمان. یا اہل الحدیث، کیا میں مسلمان؟ بھئی آپ کے جتنے بھی لیبلز ہوں، at the end of the day you and I are Muslims. If you have tolerance, or Prophet sallallahu alaihi wa sallam exhibited tolerance for the worst of his enemies, you cannot exhibit tolerance, compassion towards your own people of your own faith. This is mind boggling. ہم نے یوتھ کو یہ بتانا ہے، آقا کی سیرت پڑھیں، آقا نے اپنی کمیونٹی کو کیسے ڈیولپ کیا، وہ محبت کدھر گئی ہے، وہ ٹالرنس، وہ کمپیشن. اگر ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو اس ڈفرینس آف اوپینین کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. میں اسی بات پہ آنے لگی تھی، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب اختلافات ہوں تو مناظرے کی صورت میں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے رادر دین ایلیگیشنز لگا کے ہم نہیں مناظرے کی طرف نہیں کرنا چاہیے. مناظرہ از دا ڈیبیٹ، ہمیں مناظرہ نہیں کرنا. میں تو یہی بلکہ مختلف پوڈ کاسٹ پہ بھی کہتا رہا ہوں، یہ جو مناظرہ ہے نا کہ آؤ اس موقف پہ مناظرہ کرو، نہیں، ڈائیلاگ، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈائیلاگ، ناٹ مناظرہ. مناظرہ از اے ڈیبیٹ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی آئیں، اچھا مناظرے کرتے بھی کس چیز کے اوپر ہے؟ جن چیزوں کا ہمارے سے آج کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ بھائی اس بحث کو، اس مناظرے کو کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں وہ ہر امتی کے اوپر، کیا وہ چینج ہو جائیں گے؟ کیا آقا کی حیثیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے اوپر ہے وہ تبدیل ہو جائے گی؟ میلاد النبی منائیں نہ منائیں، بھائی واٹ کائنڈ آف اے ڈیبیٹ از دس؟ آپ کو اگر ذوق ہے آپ منا لیں، نہیں ذوق ہے نہ منائیں، لیکن آپ امت کو ڈراڑ
ہاں کریکس exactly. کریٹ کر رہے ہیں آپ ایسے بیسلیس یوزلیس مناظروں کے حالانکہ اوپر. آپ کے اوپر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ مزید اس طرح کے میسیجز پہنچائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں بے تک، شک، وہ بے ینگسٹر شک، تک بے پہنچائیں تاکہ وہ امپریس ہوں ان بے سے. شک. تو اور اپنی یہاں زندگی پر میں- میں اگر اس بات کو واپس تھوڑا انجینئر صاحب سے بھی کنیکٹ کروں، انجینئر صاحب انجینئر تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور وہ آمین. باہر آئیں اور تبلیغ کریں. میری ان سے پتہ کیا ریکویسٹ ہوگی، آپ یار یو آر اے مین آف سائنس، آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. آج کا بچے کا پہلا سوال ہے لا دینیت، دہریت، ایتھزم. آپ اس کو موضوع بنائیں. آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے جو ساؤتھ ایشین ڈائسپورا ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو خدا سے کنیکٹ کریں. انجینئر صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو الٹرا ایمفسس ہے آن اختلافی موضوعات، کہ ہر وقت میں اختلافی موضوع ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ نے اہل البیت کی عظمت بتائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا ہر وقت کا مسئلہ صفین نہیں ہے. ہر وقت کا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. وہ ہسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے حضرت علی کے بارے میں بتا دیا، اب مجھے بتائیں کہ What حضرت next؟ علی فرماتے کیا تھے تاکہ میں حضرت علی کی طرح زندگی بسر کر سکوں. آپ کا یہ بابر کروانا، اللہ آپ کو اجر دے کہ حضرت علی حق میں. آف کورس ہمیں آپ نے بتایا، بڑا اچھا کیا آپ نے اہل البیت کا بتایا. بھئی اہل البیت کی تعلیمات آج 21 سینچری میں کیسے ہم نے لانی ہے؟ صدیق اکبر کا آپ نے بتا دیا مجھے، شیخین کریمین کا بتا دیا. کیا میں صدیقی تعلیمات سے وابستہ ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا؟ تو انجینئر صاحب جب واپس آئیں، یہ جو اختلافی موضوعات ہیں نا مخصوص قسم کے، اور تم اہل الحدیث والی نماز نہیں پڑھتے، تم یعنی حنفیوں والی نماز پڑھتے ہو، کو چھوڑ کے اب آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ اب مقابلہ اور بہت سی چیزوں پہ ہے. مقابلہ باہر ہے. ایگزیکٹلی. our enemy is outside. آلریڈی اسلاموفوبیا بے تحاشا بے پھیلایا تحاشا جا رہا پھیل ہے، گیا آپ نے ہے. مقابلہ ان سے کرنا ہے. ہمارا مقابلہ یہ سارے علماء کے لیے بھی ہے. انجینئر آپ کا انیمی نہیں ہے، انجینئر آپ کا بھائی ہے. سب یہ کو مل سارے علماء کر اکرام، ان سے مقابلہ کرنا ہے. ہاں سارے علماء سے. میں تو دیکھیں ہم طالب علم ہیں، اگر ہماری آواز کہیں تک جاتی ہے، یار ہمارا دشمن باہر ہے. ایک دشمن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مودی کا انڈیا. ایک دشمن وہ ہے جو باہر سے آیا ہے اپنے ڈرونز لے کے، وہ آپ کا دشمن ہے. نیو ورلڈ آرڈر آپ کا دشمن ہے. کیپٹلزم آپ کو تباہ کر رہا ہے. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی نیرو 1.5 اینٹ کی مساجد. اٹ ریئلی بریکس مائی ہارٹ. اٹ ریئلی ریئلی بریکس مائی ہارٹ. ہم ایک دوسرے پہ پرچے کٹا رہے ہیں، تم فلانے کی تم نے توہین کر دی، تم نے ہر اسکالر ایک دوسرے کے پیچھے گستاخی کے فتوے دے رہا ہے. یہ فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی ہمیں اگر ہم باہر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں.